السلام علیکم ناظرین، 4 اگست سے 10 اگست 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل یعنی ایریز، اس ہفتے کسی وجہ سے آپ کو اچانک سفر پر جانا پڑ سکتا ہے۔ یہ سفر آپ کے لیے خاصا تھکا دینے والا ثابت ہوگا۔ ایسے میں اگر ممکن ہو تو بہتر یہی ہوگا کہ اس سفر کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں۔ اس ہفتے مالی معاملات میں آپ کو نئی اور دلچسپ صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کو اچھے خاصے مالی فوائد حاصل ہوں گے بلکہ آپ کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم دکھائی دے گی۔ اس ہفتے کچھ افراد کو صفائی کرتے ہوئے وہ قیمتی چیز واپس مل سکتی ہے جو کبھی کھو گئی تھی۔ گھر کا ماحول خوشی سے بھر جائے گا اور آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ خاص طور پر آپ چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم میں ان کی مدد کریں گے، جس سے والدین بھی آپ پر فخر محسوس کریں گے اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ اس ہفتے آپ کے اندر کام کی جگہ پر مقابلے کا جذبہ ابھرے گا۔ آپ ہر کام کو سب سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاہم کام کا بوجھ آپ کو تھکا بھی سکتا ہے۔ برج ثور یعنی ٹورس، اس وقت آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ جسم پر دباؤ ڈالنے کے بجائے اس دباؤ کی اصل وجہ کو سمجھنا اور اس کا حل تلاش کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس ہفتے آپ کو خود کو ذہنی دباؤ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس ہفتے کوئی طویل المدتی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تاہم کسی بھی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے گھر کے بزرگوں سے مشورہ کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو اپنے بچے کی انعامی تقریب میں شرکت کی دعوت ملے گی جو آپ اور خاندان کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کا بچہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا اور آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کے خواب حقیقت کا روپ دھار رہے ہوں۔ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں میں جھلکنے لگیں گے، اگرچہ آپ اس ہفتے کاموں میں مصروف رہیں گے، پھر بھی آپ کے اندر حیرت انگیز توانائی محسوس ہوگی، تاہم اس کے باوجود کچھ کام وقت سے پہلے مکمل نہ ہو سکیں گے۔ برج جوزا یعنی جیمنائی، اگر آپ گوشت کھانے کے عادی ہیں تو اس ہفتے آپ کمزوری جیسے مسائل سے نجات حاصل کر لیں گے، تاہم بہتر یہی ہوگا کہ باہر کا کھانا منگوانے کے بجائے گھر کا صاف کھانا کھائیں اور روزانہ کم از کم 30 منٹ چہل قدمی ضرور کریں تاکہ کھانا ہضم ہو سکے۔ اس ہفتے دفتر ہو یا کاروبار، کسی بھی قسم کی لاپرواہی آپ کے مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا جلد بازی سے بچیں اور ہر کام کو مکمل توجہ اور سنجیدگی سے انجام دیں۔ کسی بھی وجہ سے دیر رات تک گھر سے باہر رہنا، اپنی آسائشوں پر ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا اس ہفتے والدین کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کو ڈانٹ یا ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اس سے آپ کا موڈ بھی خراب ہوگا اور گھریلو ماحول میں بھی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے دفتر میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے گا جن کے رویے آپ ماضی میں پریشان تھے۔ ساتھ ہی آپ کو دوسروں کے ساتھ نرم اور مثبت برتاؤ دفتر کا ماحول خوشگوار بنا دے گا اور آپ اپنی بات بے جھجک کہہ سکیں گے۔ برج سرطان یعنی کینسر، اس ہفتے خود کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس وقت قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ معمولی سی کوشش سے بھی آپ اپنی صحت کو بہتر حالت میں رکھ سکیں گے۔ اس ہفتے آپ اپنی آمدنی کا وہ بڑا حصہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ کے والدین کی صحت پر خرچ کر رہے تھے۔ ان کی صحت میں بہتری آئے گی، لیکن پھر بھی آپ کو شروع سے ہی ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خاندانی محاذ پر اس ہفتے کچھ چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے میں گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے توازن قائم کرنا ضروری ہوگا۔
اس دوران اہل خانہ سے گفتگو کرتے وقت الفاظ کو چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ میں سے کچھ افراد کو تبادلہ یا ملازمت میں کسی اچھی تبدیلی کا امکان ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے ہی اپنے اعلیٰ افسران سے تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ برج اسد یعنی لیو، صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کو کسی بڑی جسمانی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس اچھے وقت سے فائدہ اٹھائیں، قریبی لوگوں کے ساتھ تازہ ہوا میں وقت گزاریں اور ذہنی سکون حاصل کریں۔ مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس ہفتے نہ کسی کو قرض دیں اور نہ ہی کسی سے قرض لیں۔ اگرچہ اس عرصے میں منافع حاصل ہونے کے امکانات کافی مضبوط ہیں، لیکن قرض کے لین دین سے اجتناب بہتر ہوگا۔ گھریلو ماحول میں اس ہفتے کچھ کشیدگی اور بے چینی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنی مصروف روٹین سے وقت نکال کر خاندانی مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تاہم ان تمام حالات کے باوجود آپ ذہنی طور پر خاصے پریشان اور دباؤ کا شکار دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنی سابقہ اہداف سے کہیں بلند مقاصد طے کر سکتے ہیں۔ ایسے میں ان کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت درکار ہوگی، لیکن اگر کسی وجہ سے نتائج آپ کی توقعات کے مطابق نہ آئے تو آپ خود سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر ہیں اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اس ہفتے آپ خود کو صحت مند اور متحرک رکھنے کے لیے ورزش پر زیادہ وقت صرف کریں گے۔ اس ہفتے بھی کسی کو قرض دینے سے گریز کریں۔ اگر کسی مجبوری کے تحت قرض دینا پڑے تو لازمی طور پر تحریری دستاویزات حاصل کریں کہ قرض لینے والا کب اور کس طرح واپس کرے گا۔ اس طرح آپ خود کو کئی خطرات سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ بااثر اور اہم شخصیات کے درمیان اپنی شناخت بنانے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اس ہفتے دوسروں کو متاثر کرنے کی آپ کی صلاحیت آپ کو کئی مثبت نتائج دے گی۔ اس ہفتے وہ افراد جو آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے شرمندگی محسوس کریں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کا حوصلہ بلند ہوگا بلکہ آپ کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ ساتھ ہی آپ اپنے کاموں کو بہت تیزی سے مکمل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ برج میزان یعنی لبرا، اس ہفتے آپ کی طبیعت اپنی صحت کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی محتاط نظر آئے گی، جس کے باعث آپ پہلے سے بہتر خوراک لیتے دکھائی دیں گے۔ لہٰذا اپنے طرز زندگی کو بہتر رکھیں اور اچھی صحت کا لطف اٹھائیں۔ اس ہفتے آپ کو کسی نئے ذریعے سے اچانک مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو آپ کے چہرے پر خوشی لے آئے گا۔ اس مثبت تبدیلی سے نہ صرف آپ کا ذہن خوشگوار ہوگا بلکہ آپ گھر جاتے ہوئے چھوٹے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس پورے ہفتے کئی گھریلو معاملات آپ کے ذہن پر چھائے رہیں گے، جس سے آپ کی کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال آپ کی خاندانی زندگی پر بھی براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو سرکاری ملازمت سے وابستہ ہیں، اس ہفتے انہیں متوقع تبادلہ، ترقی یا تنخواہ میں اضافہ حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ ایسی صورت میں خود کو مسلسل اپنے اہداف کی جانب بڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ اس وقت آپ کے مقاصد کے حصول میں کوئی قریبی شخص مدد کے لیے آگے آ سکتا ہے، تاہم خدشہ ہے کہ آپ خود کو سب سے بالا تر سمجھتے ہوئے ان کی مدد کو ٹھکرا دیں، جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا عاجزی اختیار کریں اور مدد لینے سے نہ ہچکچائیں۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، اس ہفتے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ضرور نکالیں، کیونکہ یہ وقت صحت کے لحاظ سے زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کے درمیانی حصے میں آپ پر کام کا بوجھ بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ بوجھ اپنے ذہن پر سوار نہیں ہونے دینا چاہیے۔
مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے خاصا خوشگوار رہنے کا امکان رکھتا ہے۔ سیاروں کی پوزیشن اور سمت اس وقت آپ کے حق میں دکھائی دیتی ہے، ایسے میں آپ جائیداد یا زمین سے متعلق قانونی معاملات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے گھر کے بچے گھریلو کاموں میں آپ کا بھرپور ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے ایک بزرگ کی طرح شفقت اور وقار سے مدد طلب کریں۔ معاشرے میں بھی آپ اپنی شخصیت اور کشش کے ذریعے کچھ نئے دوست بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تاہم آپ کے کچھ پرانے نامکمل کام اس ہفتے بھی مکمل نہ ہو سکیں گے، جن پر پہلے ہی آپ کو سینئر افسران کی جانب سے سرزنش مل چکی ہے۔ یہ صورتحال آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کر سکتی ہے اور ممکن ہے کہ یہ منصوبے یا ذمہ داریاں کسی اور کو سونپ دی جائیں۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، اس ہفتے آپ کو معاشرے کی بااثر شخصیات سے رابطہ قائم کرنے کے لیے غیر معمولی کوششیں اور توانائی صرف کرتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ تاہم آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سماجی میل جول سے بڑھ کر اس وقت اپنی صحت کو ترجیح دینا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا اپنی توانائی کو بچا کر اسے اپنی صحت بہتر بنانے میں استعمال کریں۔ سیاروں کی موجودگی اس عرصے میں کچھ غیر متوقع اخراجات کی نشاندہی کرتی ہے، البتہ آمدنی میں بتدریج اضافہ ہونے کے باعث ان اخراجات کا منفی اثر آپ کی زندگی پر نہیں پڑے گا اور آپ اپنی سہولتوں پر بھی کچھ خرچ کر سکیں گے۔ اس لیے آمدن اور خرچ میں توازن برقرار رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ اگر آپ کسی تقریب یا پارٹی کا سوچ رہے ہیں تو صرف قریبی دوستوں کو مدعو کریں، کیونکہ ایسے کئی افراد ہوں گے جو آپ کے جوش و جذبے میں اضافہ کریں گے۔ اس ہفتے خاص طور پر بغیر کچھ خاص کیے آپ اپنے خاندان کے افراد کی توجہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو پورے ہفتے صبر و تحمل کے ساتھ دوسروں کی باتیں سننی اور سمجھنی ہوں گی، کیونکہ امکان ہے کہ آپ خود کو سب سے بہتر اور برتر سمجھتے ہوئے دوسروں کی باتوں اور مشوروں کو اہمیت نہ دیں، اور یہی رویہ آپ کے کیریئر میں بار بار رکاوٹوں کی بنیادی وجہ بن سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بار کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو ناکامیاں اس ہفتے آپ کے سامنے آئیں گی وہ آپ کے اعتماد میں کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات جنم لے سکتے ہیں جو آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر سکتے ہیں۔ برج جدی یعنی کیپریکورن، اس ہفتے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا وقت ان سرگرمیوں میں صرف کریں جو آپ کو خوشی دے سکیں یا جن سے آپ اپنی دیرینہ خواہشات کو پورا کر سکیں۔ ایسا کرنے سے آپ ذہنی دباؤ سے بڑی حد تک دور رہیں گے۔ اس ہفتے آپ دوسروں کو بڑی ہوشیاری اور ذہانت سے پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی کو بھی قرض نہ دیں، کیونکہ وقت ضرورت میں یہی قرض آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اخراجات پر قابو پانا ہوگا اور مالی معاملات میں بھی خاص احتیاط برتنی ہوگی۔ اس ہفتے خاندان کے بچے آپ کے یا کسی تیسرے فرد کے سامنے بدتمیزی یا بغیرتی غیر اخلاقی رویہ اختیار کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم اس صورتحال میں بچوں کو سزا دینے کے بجائے ان سے بیٹھ کر نرمی اور محبت سے بات کرنا اور انہیں سمجھانا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے اس ہفتے آپ کے لیے کئی خوشخبریاں آ سکتی ہیں، جیسے تنخواہ میں اضافہ یا ترقی کی صورت میں کامیابیاں۔ ان کامیابیوں کے پیچھے آپ کی سفارتی حکمت عملی، نظم و ضبط اور محنت کا کلیدی کردار ہوگا۔ برج دلو یعنی ایکویریس، اس ہفتے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، تاہم زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اتار چڑھاؤ ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کچھ خوشگوار وقت گزاریں۔ اس ہفتے آپ کی توجہ زمین، جائیداد یا ثقافتی منصوبوں کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وقت ایسی اسکیموں میں سرمایہ کاری کے لیے بہت موزوں ہیں، لہٰذا ان قیمتی مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں
اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریں گے۔ آپ توانائی سے بھرپور اور جوش و خروش میں نظر آئیں گے، جو آپ کی خاندانی زندگی پر مثبت اثر ڈالے گا اور گھریلو دباؤ سے بھی دور رکھے گا۔ کیریئر اور پیشہ ورانہ معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ سکون اور خوش آئند تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ وہ غیر متوقع مثبت واقعات جو آپ کافی وقت سے انتظار کر رہے تھے اس ہفتے رونما ہو سکتے ہیں۔ برج ہود یعنی پائسس، اس ہفتے باقاعدہ ورزش آپ کی فٹنس برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ خاص طور پر وہ افراد جو موٹاپے کا شکار ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت سازگار ثابت ہوگا۔ کچھ لوگ اپنی صحت کے مستقل مسائل سے اس دوران ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر پائیں گے۔ وہ افراد جو کافی عرصے سے بے روزگار تھے اس ہفتے انہیں من پسند ملازمت حاصل ہونے کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہ صرف مالی فائدے کا باعث بنے گا بلکہ قرضوں کی ادائیگی میں بھی آسانی ہوگی، اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریں اور پھر بھرپور محنت کریں۔ آپ کا پرجوش، زندہ دل اور محبت بھرا رویہ آس پاس کے تمام لوگوں خصوصاً اہل خانہ کو بہت خوش کرے گا۔ والدین کی جانب سے محبت اور دعائیں ملیں گی جو آپ کی توانائی کو مزید بڑھا دیں گی۔ دفتری ماحول میں بھی آپ کا مثبت رویہ سب کی توجہ کا مرکز بنے گا، یہاں تک کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کے دوست بن سکتے ہیں۔ کم محنت میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی اور لوگ آپ کی تعریف کرتے دکھائی دیں گے۔ اس وقت کو دل کھول کر جینے کی کوشش کریں۔ سب سے ضروری بات جو ہر ویڈیو کے لاسٹ میں بولتا ہوں کہ ہمیشہ صدقہ و خیرات دیا کریں اور درود و شریف روزانہ پڑھا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی اور پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اور اپنی لائف میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیں کہ 4 کل روزانہ پڑھ لیا کریں تو ہر قسم کی آفت سے آپ بچ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ حافظ۔